ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ آج حقیقی آزادی یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا۔ میرا ایک مشورہ ہے عمران خان کو، پہلے تولے پھر بولے۔ یہ ایسے ہے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں یہ سپرنگ ہوتا ہے، یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے۔ آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا، میں تب بھی حقیقی آزادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہوں گا۔ ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان۔ ویورز، امریکنز کو للکارنا اور اب مدد کے لیے پکارنے کے معاملے پر خان صاحب کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ اس معاملے پر بھی پی ٹی آئی چیئرمین ماضی میں کی گئی اپنی جو شعلہ بیانی ہے اس کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ کل تک اپنے مخالفین کو کیا کہا کرتے تھے، ذرا اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھ لیں۔ امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے فوج سے بچا لو، میں آپ کی خدمت اچھی طرح نہیں کر سکتا فوج کی وجہ سے، مجھے ان سے بچا لو، میں اپنے جنرل لے آؤں گا اور آپ کے جوتے بہتر پالش کروں گا۔ اگر آج وہ خود کانگریس وومن کو آواز اٹھانے کی درخواست کر رہے ہیں تو مخالفین بھی ان کے لیے وہی کہیں گے جو عمران خان مخالفین کے لیے کہا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں مکافات عمل بار بار وقوع پذیر ہوتا ہے۔ 90 کی دہائی سے اگر دیکھا جائے تو 2008 سے 2013 کا جو میثاق جمہوریت تک کا سفر ہے اور اس کے بعد کا جو دور ہے، پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این یہی کرتے آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح -1 فارمولا کی بازگشت بھی ملک کی سیاسی تاریخ میں جو ہے وہ بار بار سنائی دی ہے۔ کوئی اور نہیں، خود عمران خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کو مائنس کرنے سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب کو ایسا خدشہ آخر کیوں لاحق ہے اور کیا -1 آج تک کبھی کامیاب ہوا ہے؟ ایک طرف یہ حالات ہیں اور دوسری طرف 9 مئی کے یوم سیاہ کے واقعات میں ملوث افراد کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے اور ان کو قرار واقع سزا دینے کے لیے فوجی عدالتوں میں کارروائی کے معاملے پر بحث بھی جاری ہے۔ تاہم وزیر دفاع نے واضح کہا ہے کہ اس ضمن میں نئی فوجی عدالتیں نہیں بنائی جائیں گی، موجودہ قوانین کے تحت ہی ان افراد کو سزائیں دی جائیں گی۔ اس پر بات کریں گے، اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتی ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت بیرسٹر شعیب رزاق صاحب جو ہیں ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور افتخار درانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتی ہوں درانی صاحب سے۔ درانی صاحب، یہ جو سائفر کا نیریٹو ہے اس میں ایک تضاد، دوسرا تضاد، تیسرا تضاد، اور آج جن کو آپ نے سازش کے لیے کہا کہ جی وہ سازش میں ملوث ہیں، آج اسی ملک سے جو ہے وہ مدد مانگی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں پچھلے کوئی 9 مئی کے بعد سے ایک فکری بدیانتی کا ایک عمل دیکھ رہا ہوں۔ ایک مخصوص بیانیہ ٹی وی پہ پھیلایا جا رہا ہے میری پارٹی، میرے چیئرمین اور میرے لیڈرشپ کے خلاف، اور اس میں بتایا جا رہا ہے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کا بیانیہ اتنا مضبوط ہے تو صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے پہ ٹی وی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیڈ کانٹینٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص نیریٹو کے ساتھ NS بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کو سچ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بیانیے کے تحت تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اس وقت فکری بدیانتی یہ ہے کہ یہ جو سائفر ہے یہ NSC جو پاکستان کا ہائیسٹ فورم ہے اس کے اوپر انہوں نے امریکہ کو ڈیمارش کیا ہوا ہے، اور دوسری حکومت جو یہ امپورٹڈ حکومت جب آئی تو انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سائفر کا حقیقت تھا، ہے اور رہے گا، لیکن کیونکہ ان کے آقا یا وہ برطانیہ میں ہیں یا وہ امریکہ میں ہیں، تو ان کے آقاؤں کو بتایا گیا ہے کہ ملک میں آئین معطل کر دیا گیا ہے، ملک میں اس وقت جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو میل پولیس اسٹیشن میں رکھا جا رہا ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، قانون جو ہے اس وقت جنگل کا آ گیا اس ملک میں۔ تو ہم نے میمو گیٹ نہیں کیا ہوا، ہم نے جرنیلوں کے خلاف بات نہیں کی ہے، ہم نے فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے، ہم نے مودی کو نہیں بولا، کہ ہم نے یہ بولا ہے کہ ہاں جی ہرزہ سرائی ہم نے نہیں کی ہوئی ہے، ہم نے یہ بولا ہے کہ اس وقت آئین معطل ہے، آپ ان کے آقا ہیں تو ان کو بتائیں کہ یہ کام کرنا بند کر دیں، کم از کم آئین کی پاسداری کریں۔ یہ امریکہ کا ہے نا جی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ
یہ جو سپریم کورٹ پہ حملے کر رہے ہیں، ججز پہ کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے تشدد کی، کہ پہلے بھی ہوا تو آج بھی ہوگا. ہم 75 سال بعد واپس 75 سال چلے گئے ہیں. میں نے آج تک ڈاکٹر ماریا ایک بندہ حکومتی نہیں دیکھا جس نے 20-22 بندے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اس کے اوپر کسی نے کنڈیم کیا ہو. 750 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، نہ وہ کور کمانڈر کے گھر تھے، نہ وہ ریڈیو پاکستان تھے، نہ وہ جلا رہے تھے. وہ کون لوگ تھے اس وقت جو 750 لوگوں کو انہوں نے گولیاں ماری ہیں، 25 بندے شہید کیے ہوئے ہیں. ایک کنڈیمنیشن نہیں ہے، ایک کنڈیمنیشن نہیں ہے ان عورتوں کے لیے جن کو میل پولیس اسٹیشن میں رکھا جا رہا ہے. ایک کنڈیمنیشن نہیں ہے جو اے لیول کے ایگزام بچے دے رہے تھے. ڈاکٹر ماریا میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ بچے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ جب آپ کا اس وقت چل رہا تھا EU ڈس انفارمیشن لیب، یہ سارے کے سارے ریاست کے لیے کام کر رہے تھے. اور ہم وہ لوگ تھے جو سٹینڈ کیا ریاست کے پاس. جب ہیومن آپ کی جو PTM جو سو کہ یہ چیئرمین ہے فارن ریلیشن کمیٹی کا، یہ جب بنا رہا تھا نا وار کرائمز امریکہ میں فوج کے خلاف، تو میرا وزیر اعظم اس وقت کھڑا تھا، وہ ISI فوج کے ساتھ کھڑا تھا. ہم نے آج تک کسی باہر قوت کو یہ نہیں کہا کہ مداخلت کرو. ہاں ہم نے ہیومن رائٹ وائلیشن میں بات کی ہے. کل آج بھی پروٹیسٹ ہے DC میں. ٹھیک ہے چلے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. بہت آپ نے کافی ساری چیزیں بات کی، اور سب سے زیادہ آپ نے جو بات کی، آپ نے کہا جی یہ صبح 9 سے لے کے رات 9 تک فکری بددیانتی جو چلتی ہے ٹیلی ویژن سکرینز پر. تو تھوڑا سا میں ذرا آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ ٹیلی ویژن سکرینز پر بنایا جا رہا ہے، ذرا آپ کے جو چیئرمین ہیں ان کا کیا بیانیہ تھا، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے ایک دفعہ. اور اگر اس میں کوئی چیز میں نے کوئی بقول آج کل کو جو فیوریٹ جملہ ہے وہ توڑ مڑوڑ کر جو رہی ہو تو وہ مجھے بتا دیجیے گا. ذرا سن لیتے ہیں. لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے، ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے. 3-4 مہینے پہلے ہمیں پتا چلا کہ امریکی سفارت خانے میں امریکہ میں ہمارے ایمبیسڈر کی ملاقات ہوتی ہے امریکی آفیشل ڈونلڈ لو کے ساتھ. ادھر وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا. تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی، اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا، جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے، شروع وہاں سے نہیں ہوئی، شروع ادھر سے ہوئی. جی سائفر کا آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، سائفر تھا، لیکن کیا اس سائفر نے آپ کی حکومت گرائی؟ نہیں، اس سائفر نے آپ کی حکومت نہیں گرائی. آپ کی حکومت جو ہے آئینی طریقے سے گئی. پھر اب بار بار یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ 22 لوگ شہید ہو گئے. غائبانہ نماز جنازہ تو پڑھا جا رہا ہے، اگر اس کی ڈیٹیلز بھی دے دیں کہ وہ 22 لوگ کون ہیں. بہت ساری باتیں ہو گئی نا. تو میں ذرا آپ کو نہیں پھر آپ دیکھیں نا، یہ ایسا نہ کریں نا، یہ ایسا نہ کریں. آپ نے ہمیں ٹی وی سی بلیک آؤٹ کی ہوئی، ابھی ٹاک شو میں تو بولنے دیا کریں. آپ سارے لوگ سارا دن ابھی آپ ہی بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے تو ایک دفعہ انٹرپٹ نہیں کیا آپ کو، آپ ہی بول رہے ہیں. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں سارے لوگ آپ بولتے رہتے ہیں. جی بولیے. آپ نے مجھے جواب دیا، میں آپ کو جواب جی. ہم نے یہ کہا ہے کہ سائفر ہوا ہے، اس کو NSC نے انڈورس کیا ہوا ہے. جب ریورس انجینئرنگ کی گئی ہے تو یہاں سے بھیجی گئی، وہ شامل تھے. کسی نے ایگزانریٹ نہیں کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے. چلیں ٹھیک ہے، اور 22 لوگوں کی لسٹ جو ہے ہر جگہ دے چکے ہیں، اور غائبانہ نماز جنازہ بھی دے چکے ہیں. اگر کوئی اس کو چلائے ٹی وی پہ، اس وقت کوئی بیانیہ نہیں چلاتا ہمارا، جتنا مرضی ہم بھیجتے ہیں. چیک کر لیں، ہم نیوز کے ڈائریکٹر چلے وہ مجھے ذرا 22 لوگوں کی لسٹ اگر آپ بھجوا دیجئے، مجھے بھی بھجوا دیجئے تو بہت آپ کی مشکور ہوں گی. لیکن فیصل صاحب ذرا یہ بتائیے کہ مجھے ویسے یہ سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آقاؤں سے انہوں نے اپیل کی ہے. آپ کے آقاؤں سے اپیل ایسی ہوتی ہے کہ میکسین اگر آپ بولیں گی تو اٹ ول کریٹ ریپلز، آپ کی آواز جو ہے وہ دور تک جاتی ہے. یہ آقاؤں سے اپیل ہوتی ہے یا ایک دوست سے آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کے فرینڈلی ریلیشنز اگر ہیں، زوم کال آپ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب ان کی جو لینگویج ہے وہ صرف PTI والے ہی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، باقی پاکستان میں یا دنیا میں کوئی بنا نہیں ہے کہ جو ان کے پارٹی کے لیڈر جو بات کرتے ہیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کوئی اور کر سکے. کل یہ جو کال چلی ہے اور آئی ہے، جو ہم نے میڈیا میں بھی دیکھا جس طریقے سے آئی ہے، تو اس میں تو مجھے یہ کوئی چیز نہیں لگ رہی تھی. اور دوسرا بھی انہوں نے جو کہا
سائفر کے حوالے سے کیا اس میں کسی بھی مجھے پریس ریلیز میں دکھا دیں, پی ٹی آئی کی ایک پریس ریلیز دکھا دیں جس میں یہ یو ایس کے آفیشل سے ملے ہوں اور انہوں نے وہاں پر جو ہے یہ احتجاج کیا ہو, یا ایمبیسڈر یو ایس ایڈ سے وہ لی گاڑیوں کی چابیاں تب اس کے بعد وہ بھی تھی, ایمبیسڈر سے ملے وہ بھی لی, اس کے بعد جو یو ایس ایمبیسڈر کو گھر میں بلا کے سیلفیاں کھینچ کے تھکتے نہیں ہیں کیا, ادھر بھی آپ نے کہا وہ احتجاج کر رہے تھے. اچھا احتجاج میں سیلفی کھینچ رہے تھے, مجھے نہیں پتا احتجاج ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ کانگریس وومن تھی یا کانگریس مین سے جس سے بھی اگر آپ بات کر رہے تھے, اگر اس کے بجائے اگر آپ آ کر پارلیمنٹ میں بات کرتے, استعفے نہ دیتے, یہ ڈرامے کسی کہنے پہ نہ کرتے, بقول آپ نے کچھ کرتے نہیں ہیں, مطلب ہے کہ کسی کہنے پہ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک آگے کی طرف چلتا, الیکشن ہوتے چیزیں, اور ہر چیز کا میں سمجھتا ہوں اس پوری چیز کا جو حل ہے وہ الیکشن ہی ہے, لیکن ڈائلاگ سے ذریعے ہوتا. لیکن آپ نے چنا کہ نہیں ہم نے انتشار کرنا ہے, ہم نے غنڈہ گردی کرنی ہے جیسے انڈیا میں پی جے بی والے کر رہے تھے, اگر آپ نے یہ کرنا ہے, میں ان شہداء کو جو آپ کی پارٹی کے شہید ہوئے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے پیپلز پارٹی میں جرت ہے کہ ہم کرتے ہیں, آپ لوگ تو پہلے اجازت لیتے ہیں, یعنی جو بھی آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو بھی آپ کریں, لیکن اگر وہ غلط طریقے سے شہید ہوئے میں ان کو بھی آج بھی وہ کرتا ہوں, لیکن اگر وہ کہیں کور کمانڈر گھر پہ حملہ کر رہے ہیں یا ہمارے فوجی املاک پہ حملہ کر رہے ہیں, اور وہ اگر اس فائرنگ میں اگر وہ چلے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا, اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. آپ نے غائبانہ نماز جنازہ آپ کے پڑھی ہوگی, آپ مجھے بھائی محترمہ شہید پہ جب حملہ ہوا تھا کراچی میں, اگلی صبح وہ لوگوں کی فاتح خانی پہ اسپتال میں پوچھنے کے لیے اور ہر جگہ ان کے گھروں میں پہنچ گئی تھی, کسی کی دعا کے لیے گئے, ان کے لیڈر بتا دینا کہ ایک کے لیے دعا کے لیے گئے, انہوں نے میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا, میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا, کوئی سوشل میڈیا تو بلیک آؤٹ نہیں ہے, کوئی ٹویٹ دکھا دو کہ یار وہ دعا کر رہا ہے, کسی کے پاس بیٹھا ہے, ان کے جو آپ کی جو بقول آپ کے جو شہید ہوئے ہیں یا زخمیوں کے پوچھنے کے لیے گئے, کچھ تو ہوگا نا, یا کوئی لیڈرشپ آپ کی گئی ہے. دانش صاحب اگر اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں, کوئی اگر آپ کے پاس تصویریں اس طرح کی میڈیا چھوڑ دیں, سوشل میڈیا تو ہے. جی بالکل, یہ ہیں ہمارا اس وقت جو انصاف لائر ونگ ہے اور ہمارا جو میڈیکل ونگ ہے وہ ساروں کو کر رہے ہیں. اس وقت ہم چندہ اکٹھا بھی کر رہے ہیں, جو مخیر حضرات جو ہیں ان سے ہم نے اپیل بھی کی. لیکن کوئی تصاویر آپ کی اگر ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے, ہماری نظر سے نہیں گزری. میں آپ کو ڈاکٹر ماریا جیسے ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تصاویر دکھانے ہیں, اپنے ڈائریکٹر نیوز سے آپ پوچھ لیا کریں, اس میں سب چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, ہمت کریں دکھانے کی, اور باقی سب چیزیں چل رہی تھی. یہ کوسچن مارک نہ ریز کیا کریں. نہیں, کوسچن مارک ریز کرنا میرا حق ہے سر, اگر آپ نے جواب نہیں اس کا دینا تو وہ آپ اگر ویسے کہتے نہیں بتانا چاہتے. سوال میرا چھوٹا سا کہ آپ کی لیڈر کس کے پاس گئے؟ نہیں دیکھیں, آپ مجھے نادر کو کہتے ہیں, مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی یہ چیزیں مجھے چاہیے. ہم اگر سر آپ کے پاس نا ایک سوشل, آپ کا سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ہاں جی یہ ٹویٹ ہوئی تھی, میں نکال کے دیتا ہوں, میں آپ کو بریک میں دیکھ لیں, آپ آرام سے نکال لیں, دیکھ لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں پلیٹ فارم نہیں مل رہا, پلیٹ فارم آپ کو دے رہے ہیں, تو میرے سوال کرنے پہ پھر آپ سوال اٹھا رہے ہیں اس پہ, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹروورسی میں کو کریٹ کر رہے ہیں. نہیں, سوال تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک فکری بدیانتی چل رہی ہے کہ آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, منظم طور پہ آپ اس کو میڈیا سے بلیک آؤٹ کر رہے ہیں, پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ دیکھیں, میڈیا ڈز ناٹ ٹیل یو واٹ ٹو تھنک. ایک سوچنا کیا ہے, ٹیل یو کہ سوچ کس کے بارے میں سوچنا ہے. یہ کام آپ کر رہے ہیں, جاری رکھیں. کل تک جب نواز شریف کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تب تو آپ نے کنڈیم نہیں کیا. کاش کہ آپ ساری جماعتیں جب ایک چیز غلط ہے تو اس کو اسی وقت بھی کریں جب مخالف کے ساتھ ہو رہی. تمام پارٹیز اکراس دی بورڈ. نواز شریف اس ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا. آج بھی آپ آزاد اگر انکوائری کریں گے, یہ لوگ اس میں ملوث پائیں گے, ڈان اور میمو گیٹ والے, یہ فوج کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں انہوں نے پھنسا دیا اس میں. یہ ایک منظم سازش ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی آزادانہ تحقیقات کریں. یہ حشپ ہو رہا ہے اس وقت, چلیں میں ذرا مل کے آپ سارا کچھ کور کر رہے ہیں. سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں میرے پہ, ہم پہ تو الزام نہ لگائیں کہ حش حش کر کے سب کچھ کور کر رہے ہیں. اگین آپ کا سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے سر, آپ کا سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, آپ دکھائیں نا کہ کیا ہو رہا ہے, آپ دکھائیں کہ کیا ہے. یہ لوگ ہیں, یہ وہ 22 لوگ ہیں, ان کی نماز جنازہ ہوئی, یا یہ ہم نے جو ہے غلط ہمارے ساتھ, آپ تو کہہ رہے ہیں ثبوت ہیں. سر ثبوت تو آپ کے خلاف آج کل نکل رہے ہیں. کبھی کسی خاتون کی جو ہے وہ نکل رہی ہے, یہ چیٹس نکل رہی ہیں, آپ ابھی بھیج دیتی ہوں آپ کو, جو چیٹس نکلی ہیں وہ نکل رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو خواتین جو وہاں پہ گئیں یا آپ کے لوگ جو وہاں پر گئے ان کی چیزیں نکل رہی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بھی دکھا دیتی ہوں. اگر وائبرنٹ نہ ہوتا تو آپ صبح لے کے رات 24 گھنٹے پروپیگنڈا نہ کرتے. پھر آپ کو کس چیز کا, پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وائی یو کانٹرڈکٹنگ یور سیلف, کس چیز کی آپ کو ناراضگی کس چیز کی ہے؟ پھر تو آپ کا جو ہے وہ جا رہا ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو جا رہا ہے, پھر پرابلم کیا ہے سر؟ ویئر از دی پرابلم؟
نہیں دیکھیں یہی تو کنفیوز کر رہے ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو اگر آپ روک بھی دیں گے, ہم سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں, ہماری جو فین فالوئنگ ہے وہ بڑی ہے, کام نہیں ہوئی ہے. آپ لوگ جو ایکسپوز ہو رہے ہیں, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, آپ ہوتے رہے ایکسپوز, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, میں ذرا بولتے رہے, آپ آئیں گے ٹاک شو میں. We agree to disagree on this. Accountability, please. بالکل, لیٹس اگری ٹو ڈس اگری. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگین سامنے آ رہی ہیں, جس میں ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے, جس میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ وردیاں لہرا رہے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ بھی غلط ہے, وہ بھی جو ہے وہ کسی نے آپ کے خلاف سازش کی ہے. بٹ میں ذرا نہیں, وہ اور وہ فوکل پرسن بھی ہے چیئرمین کا. میرے خیال میں نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ جی 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 دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, جی جی, یہ جو ہے دیکھیں کنڈی صاحب کی حکومت میں اسامہ بن لادن ہوا, جس پہ اس دن کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ گریٹسٹ وکٹری ہے. سلالہ ان کی گورنمنٹ میں ہوا, پھر اے پی ایس ہوا. آپ کی بھی گورنمنٹ تھی, آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. سنیں اچھا, یہ سب یہ جو ہے جب چاروں واقعے ہوگی, سارے سیاہ ترین دن ہیں. اس سیاہ ترین دن میں بھی آپ کو شفاف انکوائری کی ضرورت ہے. یہ ایک منظم سازش ہے, یہ ایک بارڈرنگ ایریا ہے, یہ سازش ہے, آپ اس کو کنڈیم نہیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, چلو میں ذرا شعیب صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو بھی, جی ٹھیک ہے, میں کچھ اور بات کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں آپ اس میں یہ کہہ رہی ہوں آپ اس کو بھی سازش کہہ رہے ہیں. چلے میں ذرا شعیب صاحب کو بھی شامل کروں. شعیب صاحب, اب جو چیزیں آ رہی ہیں, جس طرح آ رہی ہیں بیانیے میں تضاد پہ تضاد, آپ نے فارن ریلیشنز جو ہیں وہ آپ نے خطرے میں ڈال دیں. آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے, وہاں سے آپ کی جو ہے وہ سارا آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہاں جاتی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا لیگلی اسپیکنگ اس کے کوئی ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو اس کے ریمیفیکیشن آپ نے لوکل چیک کرنے ہیں. جس فساد سے ہم گزر رہے ہیں اس کا کسی نہ کسی نے الزام تو نہیں, کسی نہ کسی نے اس کے لیے کارروائی ڈالی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, جہاں تک تعلق ہے کنٹرڈکشنز جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ایک دن نہیں ہو رہی, ایوری سنگل ڈے کنٹرڈکشنز ہو رہی ہیں. تو آپ ان کنٹرڈکشنز کو لے کے ایک ون فائن ڈے از گوئنگ ٹو کم آؤٹ. سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے نا, سوشل میڈیا ہی واز کریٹڈ اور وہی آپ کے لیے ابھی مسئلہ کریٹ کر رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ڈینائی کرتے کرتے کہاں تک لے کے جائیں گے. درانی صاحب ماشاءاللہ از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. آئی ایم ناٹ پورٹریئنگ اینی تھنگ, میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا, ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے, بہت سادی سی بات ہے, اس کنٹرڈکشن انٹرنیشنل ریلیشن. دیکھیں ماریا, ہمارے گھر میں اگر یہ فساد برپا ہے نا تو آپ دوسرے کے ساتھ تعلقات, تو وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرے گا نا. ایٹ دا مومنٹ آپ اکنامکلی وائبل ہیں دنیا میں تو سم ون از گوئنگ ٹو تھنک کہ آپ سے بات کرے. اکانومی آپ کی کہاں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. کنٹرڈکشنز پہ کنٹرڈکشنز آپ کے ملک میں ہیں. جو لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ, اس کے حالات آپ 2016 سے چیک کرنا شروع کر دیں. میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ملک میں جوڈیشل جو سپریم کورٹ ہے اس کے حالات بھی آپ 2016 سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیں. ایک خاص قسم کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, خاص قسم کے فیصلے ہوتے ہیں, خاص قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں. پھر میرے جیسے پاکستانی کے لیے ایک ٹینشن یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹلی جوڈیشری کو کہہ رہا ہے نہیں بات ماننی. اب یہ سچویشن کہاں تک آئے گی؟ کر لیں جو کرنا ہے. اب 75 سالوں میں ملک میں جوڈیشری نے ایسے ماریا ظلم کیے ہیں, ایسے آرڈرز دیے ہیں. اور پھر دیکھیں نا, مطلب یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ, بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا اور اسی بینچ کا بندہ ٹی وی میں آ کے کنفیشن کر رہا ہے, اینڈ نتھنگ ہیز ہیپنڈ. آف کورس نو اکاؤنٹیبلٹی. اب اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایگزیکٹو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں. میں ایک اور بات بتا دوں, پچھلے 3-4 دنوں سے شیریں مزاری کو انہوں نے اریسٹ کیا. شی از اے 72 ایئرز اولڈ لیڈی. ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, آرڈر کے خلاف ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں.
ہم ان کو ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں مل رہی ہیں. جج کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے آرڈرز کا نہیں کوئی پاسداری ہو رہی ہم کیا کریں, مطلب وہ بے بس لگ رہے ہیں. جو ایونٹ تھا نا, پہلے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, مایوس ہو کے پنڈی کورٹ چلے گئے کہ ایم پی او کو ایشو ہو گیا پنڈی سے. دا ایٹیٹیوڈ آف دا ججز, دے ور سو ڈیسپریٹ. مجھے کہہ رہے تھے وٹ ڈو یو وانٹ, اور ہم کیا کریں آپ کو. اب یہ سچویشن دیکھیں نا, آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ایک طرف سے کنٹرڈکشن آ رہی ہے, دوسری طرف سے گورنمنٹ اپنے آپ کو کس پوزیشن میں لے کے آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو, یہ بھی دیکھ لیں آپ, جب آپ کا یہ موڈ ہوگا تو دنیا میں آپ کس منہ سے جائیں گے کہ آپ کے ملک میں ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ایک 72 سالہ خاتون کے اریسٹ کے خلاف ہیں اور آپ اس کو پیش نہیں کرتے. تو یہ سچویشن اتنی گمبھیر ہے, میں اور آپ یہاں بحث کرتے رہیں گے, ایک بندہ ایک بات کرے گا, دوسرا بندہ دوسری بات کرے گا, ہر بندہ اپنا بیانیہ جو ہے بیان کرے گا. لیکن بیانیے, اس ملک کے بیانیے کا کسی کو فکر نہیں پڑی ہوئی. فیئر انف, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایوری ون ہیز کنٹریبیوٹیڈ, لیکن اس کا وے آؤٹ کسی کے پاس نہیں. وے آؤٹ کسی کے پاس نہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ایک اور جو چیز زیر بحث ہے وہ جو عمران خان صاحب کا کل کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں مائنس ان کو کرنے کی بات ہو رہی ہے. ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. -1 کر دے عمران خان کو, اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے, وہ بھی مجھے بتا دے, میں -1 ہونے کے لیے تیار. یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. سازش ہو رہی ہے, یہ ہو ہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے. جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اب بالکل دب چکی ہے, تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ چلیں جو یہ سارا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہے, اس کے بعد جو ویڈیوز آئیں ساری وہ سامنے ہیں, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں -1 کسی حال میں بھی کسی لیڈر کے ساتھ بھی, چاہے آپ کا ہو چاہے پی ایم ایل این کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, غلط ہے اور وہ کام نہیں کرتا. لیٹس دیٹ, اس کو آگے جا کے ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو کہا جا رہا ہے آرمی ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہوگی یا جو بھی قانون حرکت میں آ رہا ہے, وہ کس طرح, اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ کانٹرڈکشن آف لا ہے یا آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ کے لوگ نہیں تھے وہاں پہ؟ سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آزادانہ انکوائری کنڈکٹ کریں, پھر اس کے بعد آپ ملٹری لا سے کرتے ہیں یا ایئر فورس لا سے کرتے ہیں یا نیوی لا سے, کوئی بات نہیں ہے. وہ مجرم ہے قوم کو, اس کو سزا دیں. اس وقت جو حکومت ہے اور تمام لوگ مل کے اس تمام ثانیے کو, جو میں نے 3 گنائے ہیں پہلے, اسامہ بن لادن والا, سلالہ والا, اے پی ایس والا, یہ اس طرح کا ایک بہت بڑا قومی ثانیہ ہے, اس کو حشپ نہ ہونے دیں. یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک گورنمنٹ کو جس کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کے بعد الیکشن کال کرنے تھے, وہ نہیں ہوئے. ہم ایک پرامن جماعت ہے, ہمارے پر 25 مئی کو تشدد ہوا, ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمارا چیئرمین کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, جواب ہم نے کچھ نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو لا بھی اپلائی کرنا ہے کریں, اس کو ایگزامپل بنائیں, لیکن حشپ نہ کریں. اس وقت جو دال ہے وہ بالکل کالی ہوئی ہے کہ آپ حشپ کر رہے ہیں. لاہور کنٹونمنٹ جو ہے اس کی 4 منیمم سیکیورٹی پیرامیٹرز ہیں, 4 جو انٹیلیجنس پیرامیٹرز ہیں. وہاں پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان کے اوپر, اس دن رات کو APCs کھڑی تھی, کور کمانڈر لاہور کے سامنے CCPO لاہور کا دفتر ہے, پیچھے قربان لین ہے, 2 بینک ہے, 2 پیٹرول پمپ ہیں, اس کے بعد میسز ہیں, دکانیں ہیں وہاں پہ. یہ ایک منظم سازش کے ذریعے لوگوں نے یہ کیا ہے. ایک کنکریٹ بلڈنگ, ریڈیو پاکستان اور کور کمانڈر گھر کیمیکل کے بغیر جلایا نہیں جا سکتا. وہاں پہ تو کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, وہ تو ڈنڈے لے کے گئے ہوئے تھے. ہمارے لوگ تھے, پرامن احتجاج کے لیے گئے ہیں, ہم اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. اس وقت جو کیسز آ رہے ہیں, آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, وہ ڈنڈوں سے جو اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے وہ آپ کے لوگ تھے جو ڈنڈوں سے اندر کور کمانڈر ہاؤس میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے؟ چلیں یہ تو پھر آپ ایکنالج کر رہے ہیں وہ آپ کے تھے. دیکھیں میں آپ کو جو ہے اس میں پہلے دن جب یہ ہوا, میں نے نا ایک ویڈیو بنائی, اس میں میں نے گلو بٹ دکھایا جو ڈنڈے توڑ رہا تھا, پھر 25 مئی کو جو ہمارے پاس تشدد ہو رہا تھا, املاک توڑ رہا تھا, وہ دکھایا, اور پھر میں نے یہ امیج دکھائے ہیں کہ ان میں کوئی حلیم عادل شیخ صاحب
के ऊपर गुल्लू भट्ट का कोई डीप फेक लगा हुआ था जो लेके डंडे फिर रहे थे, सर पे उन्होंने बांधा हुआ था और बाकायदा मॉब को लीड कर रहे थे। लेकिन ज़रा वो भी दिखा दीजिए अगर इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये बात बहुत दफ़ा हो रही है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखा दीजिए वो जो बयानात और वो सारे जो चीज़ें आ रही हैं, और वो हसन न्याजी साहब ज़रा वो प्लीज़ ज़रूर दिखाइएगा। अरे कह रहे कि चलो चलो जीएसटी चलो, असद उमर साहब और मुराद साहब जो लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाल्लाह जीएचक्यू जाएंगे। अल्लाह तो आप लोग मेरा साथ हैं, पहुंचे आप लोग सारे गाजी घाट पहुंचे। मैं अपने जनूबी पंजाब के दोस्तों से कहता हूँ, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है बंद कर। हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब हर हद तक जाना है इनके खिलाफ, और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे। आपको पता है जो जगह आपको दिखाई गई है वहाँ पे निकलो। आपने सबने आज बाहर निकलना है, पुरजोर तरीके से एहतजाज करना है। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। इल्जाम ये था कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्जाम लग रहा है। तो मैं किसको लेके जाते नहीं जा सकते थे ना, लोग ही जाते हैं ना। जब सारे लोग खुद गए, मैं उनके साथ गई। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। जी, अब ये क्या लोग सारे पुरअमन एहतजाज करने गए थे, वहाँ से यूनिफॉर्म घसीट रहे थे, वहाँ पे टीवी तोड़ रहे थे, ये पुरअमन एहतजाज हो रहा था दुरानी साहब? देखिए, आप एक साइड का बयानिया दिखा रहे हैं ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, फिक्री बदयांती सी को कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो चलाएं आप जरा, वो क्या कह रहे हैं? हंसने की बात नहीं है, रोने का मुकाम है सर, रोने का मुकाम है। दिस इज सार्काज़म, दिस इज सार्काज़म। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि ये पोस्ट ट्रूथ एरा में हम रह रहे हैं। ये पोस्ट ट्रूथ यही तो है, ये जोसेफ गोइबल्स की जो बात आपसे कही जाती है यही तो है कि इतना ज्यादा जो है वो करें, झूठ ना बोलें कि वो सही लगने लग जाए। सर, वो कह रही है मैं किसको लेके जाती, जानवर तो नहीं जा सकते थे, मैं इंसानों को लेके जाना था ना सर। वो खुद मान रही है, ये भी तो देखें आप। अल्लाह ताला ने आपको एक मनसब दिया है, इसका इस दुनिया के बाद भी हिसाब होना है। आप बोले, मैं बिल्कुल हिसाब होना है। मैं अपना कॉन्शियंस में क्लियर हूँ, आप भी काश जो है वो सच बोलने की आप भी जरा जिसारत करें सर। सर, वो अल्लाह जानता है कौन ज्यादा क्लियर है। ज्यादा आप क्लियर है, मैं क्लियर हूँ, वो अल्लाह ऊपर देख रहा है। ना आप मुझे जज कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ। अच्छा सुने, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो दिखाएं जो पब्लिक को बता रहा है। शहरयार अफरीदी का एक बंदा और अली अवान से जो खड़े, एक बंदा अगर इस फैजाबाद से आगे गया हो, जो दो बीपर हैं एजाज चौधरी के दिखाएं जो कह रहे हैं पुरअमन लोग हैं, उसके बाद मेरा लीडर जो कह रहा है वो कह रहे हैं। एक बंदा बता दे जो मुराद का आपका लीडर साथ ये भी कह रहा है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर से वही होगा। ये कहा कि नहीं कहा सर? तो पुरअमन एहतजाज होगा, आप क्यों ऊपर से समझ रहे हैं ना? देखिए, अच्छा, वो हसन न्याजी का डीप फेक है या हसन न्याजी है? मैंने नहीं देखा हुआ हसन न्याजी को, होगा तो कंडेम करते हैं हम। जरा प्लीज दूध पानी। प्रोड्यूसर साहब जरा अभी फॉरवर्ड कीजिए दुरानी साहब को एक क्लिप, अभी कर दीजिए। दुरानी साहब देख लेंगे, फिर बता दें कि क्या ये हसन न्याजी साहब वर्दी लहरा रहे हैं कि नहीं लहरा रहे। आपको भिजवा रही हूँ सर, भिजवा रही हूँ। देखिए, भिजवा दे, मैं बगैर देखे कंडेम करता हूँ उस तमाम शख्स को जिन्होंने ये किया है। पहली बात, ये जो दूध का दूध है उसको पानी का पानी करेंगे आप, इंक्वायरी क्रिएट करें, जुडिशियल इंक्वायरी में करें, ये फैसला लोग उसको करने दें। आप और मैं जज नहीं हैं, आप लोगों को बेराह कर रहे हैं। अच्छा, ये सच बता रहे हैं, आधा सच ज्यादा नहीं, आधा सच, आधा सच नहीं, आधा सच नहीं है सर। सच सुना रहे हैं आप लोग, आधा सच नहीं है सर, ये पूरा नहीं सर, ये पूरा सच है, ये पूरा सच है। ये चीजें हुई क्या? आलिया हमजा नहीं खड़ी हुई थी वहाँ पे, आलिया हमजा नहीं खड़ी हुई थी वहाँ पर। बाहर जाए, इस प्रोग्राम के बाहर जाएं, रेडियो वाले से पूछें कि सच है, वो कहेगा नहीं झूठ है। आपको आधा सच कह रहे हैं। तो इस तरह सर, अगर इस तरह फैसले होने हुए ना, इस तरह रेडियो वाले ने फैसला करना हुआ तो फिर कोर्ट्स बंद ही कर दें आप। लेकिन एक फैसल करीम कुंडी साहब, अभी आप कह रहे हैं कि इसका कोई इंक्वायरी नहीं बनेगी, क्यों? आप इंक्वायरी इसलिए नहीं बनेगी, ये तो जुडिशियल जो है इंक्वायरी चाहते हैं ताकि इनको चिट मिल जाए फौरन निकाल के। ये तो कोई थे नहीं, ये तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से और इसराइल से लोग आ गए थे और उन्होंने ये काम किया। अब जो आपने क्लिप दिखा और जो क्लिप्स है उसमें सामने नजर आया कि वो फैसल कुंडी है, तो उसके बाद कोई इंक्वायरी ज़रूरत है? अब ये बोलेंगे ये फैसल कुंडी है कि इसके ऊपर किसी ने मास्क चढ़ा लिया फैसल कुंडी की शक्ल का। ये जो आपने चीज़ें दिखाई, इसके बाद क्या चीज़ रह जाती है? क्या बोलेंगे इसकी भी इंक्वायरी करके वाकई ये थे कि नहीं किसी और की छत पर चढ़े हुए थे?
بالکل نہیں, ہم نے پہلے بھی کہا کہ زیرو ٹالرنس. اور آپ نے یہ جو میرے بھائی بات کرے, ہم ہمیشہ گھریلو خواتین کی ہم بھی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو, ہم نے بہت سی پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھی ہیں, لیکن جو عورت اس قسم کے کام کرے گی, پالیٹکس کرے گی اور ایسے اس پہ تنصیبات پہ حملے کروائے گی اور یہ کام کرے گی, تو اس کے ساتھ تو زیرو ٹالرنس ہوگی. اگر آپ بولے کہ نہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم نے خواتین کو, وہ کدھر کی آپ کی ریڈ لائن؟ آپ کہتے ہیں زمان پارک پہ جو آئے گا, آج زمان پارک کا حال تو دیکھیں کیا پوزیشن ہے اس کی. ابھی بھی ہماری تو ریڈ بھیا نا, آپ کی بات میں نے نہیں کاٹی نا, تھوڑا برداشت کر لینا. مجھے پتہ ہے آپ کے احساسات کا, مجھے پتہ ہے, تھوڑا برداشت بھی کر لیں. ہم بھی اپوزیشن میں رہیں, ہم نے بھی بڑے آپ کے جو ہے نا وہ یار مجھے بات تو کرنے دینا. مجھے پتہ ہے آپ کے احساسات, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور جو یہ بھی یاد دلا دوں, جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ بڑے سیاہ دن تھے اور اسامہ بن لادن کا, وہ یہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت, ہم اکٹھی حکومت تھی. یہ بھی بول رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا پارٹی چینج کے لیے جمہوری حق ہے, جا سکتے تھے, لیکن یہ نہیں کہتے فیصل کنڈی کی حکومت تھی, ہم دونوں کی حکومت تھی, یہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ تھے, یہ بات نہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں کہ جی ہم اس کو نہیں جانتے, ہمارے لوگوں نہیں تھے. بھئی آپ کے لوگوں نے کیا ہے, اور جو نقصانات ہوئے میں کہتا ہوں انہی لوگوں سے وہ نقصان, کیوں ٹیکس پیئر آج پیسوں سے پیسے کاٹیں گے اور پھر ہم جا کے وہ چیزیں بنیں گے. آپ مجھے بھائی آپ کو جو دیر میں جو قلعے ایف سی قلعے کے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد جو ہے آگے جو کینٹونمنٹ کے جو سکول ہے یا وہ ہے, اس پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرایا گیا, پاکستان کا جھنڈا اتار کر. آپ اس کو کنڈیم کیا آپ لوگوں نے, کوئی امیج دکھا دیں یہاں پہ. یار مجھے بات تو کرنے دینا, مجھے پتہ ہے دورانی صاحب آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں اپنے گن کو چھپانے کی. آپ کا گن نہیں چھپ سکتا, آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ ایک دہشت گردی آپ نے کی ہے, آپ نے غنڈہ گردی کی ہے, آپ اس کو مان لیں کہ آپ نے غنڈہ گردی کیا ہے. آپ کا جھوٹ یہ غنڈہ گردی نہیں چھپا سکتا. آپ جتنا بھی جھوٹ بول رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کیا, آپ کے لوگ ظاہر ہوئے ہیں. آج آپ کے ایم این ایز, آج آپ کے لیڈران پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ واسطہ نہیں ہے, یہ غنڈہ گرد جماعت. آج بھی عثمان ترکی نے پریس کانفرنس کی ہے, آپ کے صوبے کے, میرے صوبے کے, انہوں نے کہا ہمارا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایک چھوٹی سی وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. بریک کے بعد ایک آپ سچ ہیں اور ایک عمران سچ ہے اور ایک آپ کی جو ہے فرسٹ لیڈی سچ ہوگی, باقی سارے جھوٹ ہیں. لیگل کانسیکوینسز کیا ہوں گی جو آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمے کی بات ہو رہی ہے, کارروائی کی بات ہو رہی ہے, بیٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بیٹر صاحب یہ بتائیے, یہ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت کہا جا رہا ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے کارروائی ہوگی. 2-3 چیزیں, کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ کیا یہ ایویڈنس سفیشینٹ ہے, اور تھوڑی سی ذرا اس طرف بھی رہنمائی ہماری فرمائیے, کیونکہ اس دفعہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی آرٹیکل 21D آف دی آرمی ایکٹ, اس کے تحت جو ہے یہ کارروائی سویلینز کے خلاف کی جا سکتی ہے. ذرا رہنمائی فرمائیے. سویلین کے تحت تو کارروائی ہو سکتی ہے اگر فوجی تنصیبات کے اوپر وہ حملہ کریں. ٹھیک ہے, یہ 1952 کا ایکٹ ہے, 1967 میں یہ پروویژن ڈالی گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس پہ یہ بچے ہیں, لوگ ہمارے اپنے ملک کے بچے ہیں, ایکچولی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ان لوگوں یہ جس جذبات میں بھی آ کے انہوں نے کیا ہے, دیر از اے کلیئر ایویڈنس, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مس گائیڈڈ ہے, یہ وٹ ایور ریزن تھی, ٹھیک ہے, دے ہیو کمیٹڈ این ایکٹ. لیڈرشپ کے پاس کریج ہونی چاہیے, اس کو ڈیناؤنس کریں, اس کو کنڈیم کریں, پہلے اون کریں پھر ڈیناؤنس کریں. اور ساتھ ساتھ ماریا وہ بچے, ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا, وہ بے یار و مددگار مختلف جورسڈکشن میں ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور عدالتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو ریلیف دیا جائے, اور عدالتوں کے اندر یہ کنسرن موجود ہے کہ اگر ان کو ملٹری ایکٹ کے تحت جی دیکھیں نا, بچے ہیں نا, 10 سال ان بچوں کو سزا ہو سکتی ہے, اور ان بچوں کو آپ نے بچانا ہے. آپ نے ابھی پولیٹکس تو آپ کی بچنی ہے یا نہیں بچنی ہے, وہ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. ابھی ایز اے پاکستانی آپ نے ان بچوں کو بچانا ہے. میں آئی ہیو میٹ سم جوڈیشل آفیسرز, اور ہماری ریکویسٹ ہے ان سے, گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے اور جوڈیشل آفیسرز بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو ہوا ہے, مطلب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, ایویڈنس ہے نا, سارا کچھ سامنے ہے. اور دوسرا وہ بیان بھی دے رہے ہیں, جو بے یار و مددگار حالت میں پڑے ہوئے ہیں وہ بیان بھی دے رہے ہیں, یس وی ہیو ڈن اٹ, دے ہیو کنفیسڈ. ابھی آپ نے آگے ملٹری کورٹس میں ماریا, یہ بچے ہیں, یہ بہت چھوٹے بچے ہیں, ان کا کوئی, ان کے ماں باپ بہت بری حالت میں ہے. آپ نے ان کے اوپر ملٹری کورٹس نہیں لگانا, گورنمنٹ کو نہیں لگانا چاہیے, آرمی کو یہ سجیسٹ نہیں کرنا چاہیے. نقصان ہو گیا ہے, لیکن اس نقصان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان بچوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیل جائیں, کیونکہ دیکھیں نا. ٹھیک, اس سے ایک اور چیز جو میں پھر فیصل صاحب کی طرف آتی ہوں, ان ویڈیوز کا ساروں کا
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंसाइटमेंट की बात है या अबेटमेंट की बात है, खान साहब से जोड़ा जा सकता है इन वीडियोस को? देखिए मैं बिकॉज ही वाज इन जेल एट दैट टाइम। मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि दो बातें हैं। आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू जज कि ये एविडेंस इज गुड इनफ टू गेट देम कन्विक्टेड, ये मैं बात ये बिलीव नहीं करता इससे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि वो खान साहब उस वक्त जेल में थे, वजह ये हो रही है कि ये सेंटिमेंट्स थे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, गुस्सा था लोगों में, somehow they have been conveyed this message। बट खान साहब ने डायरेक्टली तो कन्वे नहीं किया, तो इंसाइटमेंट अबेटमेंट उन पे तो नहीं लग सकती थी कि लग सकती है? वजह ये हो रही है ना, इंसाइटमेंट की बात ये हो रही है कि लीडर जेल में है, आपने क्या किया, आपने रिएक्ट किया है, ठीक है, उसमें सेकंड टीयर ने क्या रोल प्ले किया? सेकंड टीयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेकंड टीयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको अगर ये देखें ना 3-4 घंटे के अंदर ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी, ठीक है, अभी आपके पास वीडियोस हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है, और अगर आपने इस चीज़ को लेके आगे चलना है तो एविडेंस तो है, ठीक है, चीज़ लेके चलना है, एविडेंस है, बट आप कह रहे हैं कि इनको कोर्ट्स में, नॉर्मल कोर्ट्स में जो है वो ट्राई होना चाहिए, नॉर्मल कोर्ट्स में करें। और मैं तो ये एक और बात भी कह रहा हूँ, आखिरी बात ये कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, ठीक है, इनको माफ भी कर दें। आर्मी चीफ को भी ये कहना चाहिए कि इनको रेप्रिमांड करके, इनको क्वेश्चन करके माफ भी कर दें। अच्छा फैसल साहब, इसी के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो इमरान खान साहब ने माइनस इमरान खान वाली बात की है, आपने सियासत के, आपकी पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, क्या -1 फॉर्मूला आज तक कभी कामयाब हुआ है? मतलब आप अगर उसको फिल फॉर अगर हो भी जाए, फॉर द टाइम बीइंग आप निकाल भी दें किसी को सियासत से, क्या वो वापस फुल स्ट्रेंथ में वापस नहीं आते? नहीं, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिलीव नहीं करता कि, और कभी भी आपने देखा हमारे मुतल्लिक काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक कहा जाता है कि जी -1 है और -1 है, और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के कहते थे कि जी अगर ये माइनस हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन कभी ज़रदारी साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे -1 किया जा रहा है। ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे -1 किया जा रहा है? और हम तो अभी भी कहते हैं कि उनको अगर तो खदशा है ना। नहीं, उनको खदशा क्यों, चोर की दाढ़ी में तिनका ही होता है ना। नहीं, लेकिन अपने अमाल, उसको अपने अमाल बता रहे हैं। देखिए हम अभी भी कहते हैं एक तरफ केसेस हैं, आर्मी एक्ट की तरफ नहीं, जो है वो इशारा किया जा रहा है। देखिए अब पहली बात तो ये है ना कि देखिए चीज़ें, अब ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें, इनके अपने वकील ने, बाबर वान साहब ने कहा इमरान खान साहब जब रिमांड में थे फिर भी राब्ते में तो उनके साथ फ़ोन था, उनकी स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड पे है, बाबर वान साहब ने स्टेटमेंट दी कि ही वाज इन टच विद हिज सेकंड टियर एंड पीपल। But that does not say कि सेकंड टियर को वो ऑर्डर्स ये दे रहे थे कि ये करवाएं। Still does not establish that। ये तो अब देखिए इफ एंड बट की बात करें तो सेकंड टियर ने क्या किया? क्या इन्होंने डिसोन किया उस चीज़ को? क्या उन्होंने कहा कि सेकंड टियर ने गलती की? क्या इन्होंने कौम से माफ़ी मांगी है? आप तो कह रहे हैं कौन है जो उसको कंडेम नहीं करेगा? अब वो अभी कहेगा ना, जब उसको पता चल गया। देखें ये दोनों प्ले, ये यू टर्न के मास्टर हैं, पता चल गया कि ये चीज़ नहीं चली। अब यू टर्न, हाई कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दी उन्होंने? किसके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी? हाई कोर्ट में खड़े होकर इमरान खान साहब ने जैसी जमात हुई कि आर्मी चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी, क्या उन्होंने सियासी लोगों के खिलाफ दी थी? उधर भी ये कोशिश करता, और फिर क्या भी रहा था कि मेरे साथ अगर ये होगा तो ऐसे होगा। उसको नहीं पता क्या हो रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान जल रहा था। आपके जो है सरकारी अमला पे जिस चीज़ की आपने माजी में भी ये क्या, पहले अपने टीवी वाले भी पत्नी कहीं और से आ गए थे, जो है रेडियो स्टेशन पे हमले करने वाले कोई और आ गए थे, सब कुछ कोई और आ गए थे, पत्नी इनको इनके खिलाफ तो सब कुछ। ऐसी चीज़ें नहीं होती। आपने गलत लोगों को, अपनी यूथ को अपने गलत ट्रैक पे चढ़ाया, आप उससे कौम से माफ़ी मांगे, आपके लीडर से माफ़ी मांगे कि मैंने गलत, आज आपने उनको बेसुर समानी की हालत में छोड़ गए। कोई आपके लॉयर विंग ने जाके किसी का पूछा है? आज तो आप जिसका भी नाम आते कहते हैं हम इसको जानते नहीं कौन है, हमने इससे कभी मुलाकात ही नहीं की। सोशल मीडिया पे 500 तस्वीरें आ जाती हैं, कहते हैं इसको। आज तरक्की साहब ने भी आपसे लातौली ऐलान कर, आप आज स्टेटमेंट देते हैं कि तरक्की साहब को भी हम नहीं जानते। तो फिर आप ऐसे कहते हैं आपके एमएनएस एमपीएस जा रहे हैं, कहते हैं हम तो एमएनएस एमपीएस को जानते हैं कौन है। लेकिन ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने गलती की है, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया इस मुल्क के साथ, उसको आप जाके कौम से पहले माफी मांगे। हाँ, चलिए मैं जरा अब डॉक्टर साहब से पूछूं, डॉक्टर साहब ये खदशा आपको क्यों हो रहा है कि आपको जो है वो माइनस किया जा रहा है? देखिए पहली बात ये है कि जो मैंने कहा ना, कौम को जो है आधा सच दिखाया जा रहा है, ये ज्यादा खतरनाक है जो आप दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका हक है, आप ताकत में कर सकते हैं। एक लंदन प्लान का हिस्सा है जो आपने मुतद्दा बार दिखाया, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या डिमांड, हंसने की बात नहीं, रोना का मकाम है। आप जो ये कर रहे हैं इसका बड़ा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है। किसी भी सोशियोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, बिहेवियरल साइंटिस्ट को बुलाएंगे, वो बताएंगे कि 4 से 5 दहाइयाँ लगती हैं ये चीज़ गुजरने में। और मैं खुशी की बात है कि बैरिस्टर साहब ने बड़ी सेंसिबल बात की है। लेकिन मैं उनसे आगे ये कहूँगा कि मेरा
مطالبہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ ایک آزادانہ منصفانہ انکوائری کرائیں. یہ سازش بے نقاب ہو جائے گی, تمام ملوث افراد بے نقاب ہو جائیں گے. ہم تمام ان لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیے, بشمول اگر ہمارے لوگ بھی ہیں, لیکن اس سازش کو بے نقاب کریں. یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیبس ہے پاکستان کا, انٹیلیجنس اور سیکیورٹی لیبس ہے. اس کو ایسے نہ جانے دیں. آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ جو ڈان لیکس کا وہ تھا عزائم تھے, جو میمو گیٹ کے عزائم تھے, اس کو پایا تکمیل پہ پہنچایا گیا ہے. یہ 2016 میں کتاب میں لکھ دیا گیا تھا کہ انٹرنلی یہ کام کریں گے. یہ اس لیے حشب کر رہے ہیں, اس لیے 7,500 بندہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے, ٹی وی روکا ہوا ہے, 3 دن انہوں نے بند کیا ہوا تھا, انٹرنیٹ بند کیا ہوا تھا. یہ خوف ہے. جب اس خوف سے آپ جو ہے آزاد ہو کہ جب انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملوث افراد کون ہیں. انڈیپینڈنس بھی تو اتنی کوشچن ہو رہی ہے سر, انڈیپینڈنس بھی تو ٹاپ ٹیئر پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کوشچن ہو رہی ہے. میرا دیکھیں ڈاکٹر, میں تاریخ کا بات کر رہا ہوں. ہم کل زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, ہوں گے. ہم ریکارڈ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو پتہ ہو کہ یہ بات کی گئی تھی. میں وہ بات کر رہا ہوں, میں کسی لگی لپٹی میں نہیں جا رہا. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں, ریکارڈ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا دیں. یہ شخص جب یہ لوگ گلی میں کرتے تھے, ڈاکٹر صاحب ڈینائل سے نکلیں, گیٹ ریئل, غلطی ہو گئی ہے, بچوں کو نکالیں, ملک کو اس ہجان سے نکالیں. Let's move forward. You've got to start admitting facts. Let's start admitting facts اور ملک کو اس ہجان سے نکالیں. On that note, we'll end today's program. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر شعیب صاحب آپ کا اور فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.